بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک گنہگار لڑکی کا قصہ جس نے حرام چیز کا انتخاب کیا تھا سناؤں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ قصہ کیا ہے۔ آج جمعہ تھا۔ میں صبح سے کوشش میں تھی کہ کام مکمل کر لوں۔ بچوں کو نہلا دھلا کر خود بھی غسل کیا، تیاری مکمل کر کے سورہ کہف پڑھی۔ بمشکل 3 بجے تک بچوں کو کھانا کھلایا اور سلا کر قرآن کی کلاس میں جانے کے قابل ہو پائی۔ اکثر تو جمعہ کی کلاس کوشش ناتمام کی نظر ہو جاتی ہے، کبھی بچے نہیں سوتے اور کبھی کام تاخیر سے سمٹتے ہیں۔ خیر، اس جمعے تو یہ سعادت حاصل ہو ہی گئی۔ جماعت میں تاخیر سے پہنچنے والے طلبہ کی طرح چپ چاپ اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ اس وقت سب لوگ آسمہ سے مخاطب تھے۔ آسمہ ہمارے پڑوس میں مقیم سمجھدار اور دیندار بچی ہے۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ سب خواتین اسے کہہ رہی تھیں، تم ان کے گھر کیوں گئی؟ کسی سے پوچھ تو لیا ہوتا، اس طرح تمہارا وہاں تنہا جانا مناسب نہ تھا، کم از کم اپنی امی ہی کا انتظار کر لیتی۔ آسمہ پریشان تھی اور بے بس بھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ بلانے آئی تھی اور بہت اصرار کر کے ساتھ لے گئیں۔ اگر عام حالات ہوتے تو میں کبھی بھی نہ جاتی، مگر انہوں نے صورتحال ہی ایسے بیان کی کہ میں امی کا انتظار بھی نہ کر سکی۔ ان کے گھر پہنچی، پہلے پولیس نے دیر تک روکے رکھا۔ میں اس سے کئی بار یہ کام امی کے ساتھ کر چکی تھی، مگر اس جیسا خوف آج سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ پھر میں اکیلی تھی، ان کے ہاں تو کوئی آس پڑوس والا بھی نہ تھا اور نہ ہی خاندان والے، فقط وہ ایک ہی بہن تھی جو مجھے لے گئی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ خدا کی پناہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنا ڈر لگا، مگر میں کچھ کہنے سے بچنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ قریب بیٹھی خالہ جان مخاطب ہوئی، اللہ محفوظ رکھے پولیس والوں سے۔ وہ تو آس پڑوس والوں سے بھی پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے گھر کیا جانا تھا، عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ میں متجسس تھی مگر خاموش بیٹھی رہی۔ آسمہ کہنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے کی برائیاں بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن ان کے نقلی ناخن اتارتے ہوئے جس قدر بے بس ہوئی بیان سے باہر ہے۔ گرم پانی سے بھی اتر نہ پائے، استغفر اللہ۔ اس فیشن کا ایسا انجام، یہ جان کر ہی جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ ایک خاتون گویا ہوئی، کلثوم باجی، مجھے پہلے بھی ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ جب کسی خاتون نے نیل پالش لگائی ہو تو مرنے کے بعد وہ کسی چیز سے نہیں اترتی، اس لیے غسل میت مکمل نہیں ہو پاتا۔ ایک فوتگی کی خبر اور غسل میت، دوسرے ایک معمولی فیشن کا ایسا بھیانک انجام جان کر ہی دل دہل گیا۔ مگر اتنی سی بات پر پولیس کا کیا کام؟ جواب نے مزید دہلا دیا، ان خاتون نے خودکشی کی تھی اور پنکھے میں پھندا ڈال کر خود کو لٹکا لیا۔ اللہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی جیسے بھیانک فعل کے بارے میں فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ وہیں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہے گا، یہ فرما کر اس کو دردناک عذاب قرار دے دیا۔ اگلی صبح بیٹے نے پولیس کو بلایا۔ مقدمہ بننے پر پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا۔ خودکشی اور پھر پوسٹ مارٹم کی وجہ سے میت کو غسل دینا انتہائی تکلیف دہ ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ آسمہ نے ناخن اتارنے کی مشکل کے سوا میت کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالی۔ مجھے آسمہ پر رشک آیا، کیونکہ عورت ہو کر زبان بند رکھنا بہت بڑا کمال ہے۔ اس نے فقط خوف خدا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خود کو روکے رکھا۔ مجھے اس کی قوت ایمانی اور جرأت و ہمت دیکھ کر آسمہ کی دوست ہونے پر فخر محسوس ہوا۔ میری نظر میں بہت سے لوگ گھوم گئے جو فخریہ بتاتے تھے
کہ ہم نے خودکشی کی کوشش کی تھی یا جنہیں دنیا کے ہر مسئلے کا حل خودکشی ہی سوچتا ہے، میرا دل چاہا ان سب کو خودکشی حرام ہونے کا مطلب تو بتا دوں۔ میں چھوٹی تھی تو دل میں اس سوال نے جڑ پکڑ لی، صرف اچھا بننا ہی زندگی کا مقصد ہے؟ تب یہ الجھن پیدا ہوئی کہ میں اچھی طالبہ ہوں، اچھی بیٹی بھی، پھر اسکول میں نتیجہ بھی بہترین ہوتا ہے، ہم 8 بہن بھائی ہیں، اگر میں نہ رہی تو کون سا کوئی خاص فرق پڑے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی کیوں کر دیا مگر میری سوچ اتنی پختہ ہو گئی کہ میں زندگی سے بیزار ہو گئی، حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، مجھے کیوں پیدا کر دیا؟ میں نے سارے کام کر لیے ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیں، مزید جی بھی لوں گی تو کیا کر لوں گی؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بن جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ بس اتنا ہی کافی ہے، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں کیا فرق پڑے گا؟ ایک دن علامہ اقبال کا ایک شعر سنا، امی جان نے سنایا تھا۔ دراصل جب میری الجھن زیادہ بڑھی تو ایک روز یہ سوال ان سے کر دیا۔ امی جان روٹیاں پکا رہی تھی، میں ساتھ کھڑی روٹیاں سیک رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آج سوچتی ہوں اتنے اعلیٰ خیالات سن کر دہل گئی ہوں گی۔ امی نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹا ایسے نہیں سوچتے، استغفار کرو، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروانا ہے اس کا ابھی وقت ہی نہ آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتیں مزید نکھارنے کی ضرورت ہو۔ گرہ کچھ کھلنے لگی، مگر ابھی الجھن باقی تھی۔ امی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر مخاطب ہوئیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بیٹا نماز پڑھنا یا اچھا ہونا نہیں، بلکہ مقصد زندگی تو زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ کیا یہ کام ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ امی خاموش ہو گئی اور میری الجھن بھی سلجھ گئی۔ اس کے بعد مجھے زندگی کبھی بے مقصد نہیں لگی، اور نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ خودکشی کر لو۔ تو دوستو زندگی کو سمجھیے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حرام موت سے بچائے، اور انہیں بھی جو اس کے خواہش مند ہیں۔ دوستو اگر آپ خواہش مند ہیں کہ ہم ایسے ہی خیالات و واقعات آپ کو سناتے رہیں تو ہماری حوصلہ افزائی میں لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔